ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم یہ دن وہ دن ہوگا جس میں سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے اللہ سے یہ جزا پا کر راضی ہو گئے اور یہی ہے بڑی کامیابی یہ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ ہے جس کی تلاوت ابھی خطبے کے بعد کی گئی ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کا یہ دن وہ دن ہوگا جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جس میں کسی کی نہ دوستی کام آئے گی نہ وہاں کسی کی سفارش چل سکے گی اور نہ کسی کے پاس کوئی مال ہی ہوگا
کہ وہ رشوت دے کر مال دے کر چھوٹ جائے۔ دنیا میں تو یہ تینوں چیزیں انسان کے کام آ جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے معاشرے سے جرائم کا بھی خاتمہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر مجرم کو یہ پتہ ہے چاہے میں کتنا بھی بڑا سے بڑا جرم کر لوں تو میں سفارش کے ذریعے سے، دوستی کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے چھوٹ جاؤں گا۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جرائم بھی کم نہیں ہوتے۔ لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا کہ وہاں ان میں سے کوئی چیز بھی انسان کے کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس چیز کا بیان فرمایا ہے جو اہل ایمان کے لیے اس روز وہاں فائدہ مند ہوگی، اور کیا ہے؟ سچائی، راست بازی، سچ بولنا، ہر حالت میں، ہر وقت کچھ بھی ہو جائے سچ ہی بولنا ہے، جھوٹ کے قریب نہیں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سچ بولنے والوں کو قیامت کے دن یہ سچائی ان کو نفع پہنچائے گی، فائدہ پہنچائے گی، یعنی ان کی نجات کا ذریعہ بنے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے حصول کا ذریعہ بنے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جزا کا بیان فرمایا جو صادقین کے لیے، سچ بولنے والوں کے لیے، راست بازی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ باغات ہیں، جنت ہے۔ جنت کا معنی ہی باغ ہوتا ہے، تو جنات اس کی جمع ہے، باغات۔ ایسے باغ ہوں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ یہ بڑا خوشکن منظر ہوتا ہے، ایک طرف دریا رواں ہو اور وہاں انسان کی رہائش ہو، سبزہ ہو، تو وہ بہت ہی پیارا منظر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی منظر کو بیان فرمایا ہے کہ اہل جنت کے لیے وہاں ایسے محلات ہوں گے، ایسی جگہ ہوں گی کہ جہاں اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور پھر یہ مقام ان کے لیے عارضی نہیں ہوگا، مستقل ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب مکمل فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے اور جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان لا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے اہل جنت، اب تمہارے لیے بھی موت نہیں ہے، اور اے اہل جہنم، تمہارے لیے بھی موت نہیں ہے۔ جنتیوں کے لیے ہمیشہ کا عیش و آرام ہے، اور جہنمیوں کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، سخت تکلیفیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچ بولنے والوں کے لیے یہ فائدہ ہوگا قیامت کے دن کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات دے گا اور ہمیشہ کے لیے دے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ اہل جنت اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی یہی ہے کہ اس نے ان کو معاف فرما کر، ان کی غلطیاں کوتاہیوں سے درگزر فرما کر ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کی رضامندی ہے، اور یہ صلہ اور یہ جزا جب مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ملے گی تو وہ اپنے اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو قیامت والے دن گویا وہ اعزاز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دنیا ہی میں عطا فرما دیا، یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اعزاز صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا ہے۔ لیکن وہ اہل ایمان جو سچائی کو اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یہی اعزاز اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں ہر مسلمان کو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے
جو یہ سرٹیفکیٹ نازل فرمایا ہے، تو اس سرٹیفکیٹ کے حاصل کرنے کا طریقہ اور ذریعہ بھی اللہ نے ہمارے لیے بتلا دیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طریقے کو، ذریعے کو اختیار کریں تاکہ ہمیں بھی یہ اعزاز مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں انسان کتنی بھی دولت جمع کر لے، کتنے بھی اسباب و وسائل جمع کر لے، وہ فانی ہیں، عارضی ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں یہ جنت کی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو کامیابی اصل تو وہ ہے جو انسان کو ہمیشہ حاصل رہے۔ دنیا میں انسان کتنی بھی بڑے سے بڑی کامیابیاں حاصل کر لیں، لیکن وہ عارضی ہیں، فانی ہیں۔ تو اصل کامیابی یہی ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ النَّارَ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہو گیا۔ کامیابی تو یہ ہے، دنیا کی کامیابی یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اصل کامیابی وہی ہے جو قیامت کے دن اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی جنت کی صورت میں، اور جنت کے عیش و آرام کی صورت میں۔ اب سچائی کیا ہے، اس کو ہم نے توجہ سے ذرا سننا ہے۔ سچائی کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے صدق باللسان، زبان سے سچ بولنا، اور ایک ہے صدق بالعمل، عمل کی سچائی، کہ انسان جو کچھ بولے اس پر عمل بھی کرے، یہ ہے صدق بالعمل۔ اور انسان زبان سے جو کچھ کہے اور عمل اس کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے لیے بہت بڑی ناراضگی کا باعث ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت سخت ناراض ہوتا ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو صدق بالقول یہ ہے انسان جو کچھ زبان سے بولے اس پر عمل بھی کرے۔ اور بولنے سے، زبان سے بولنے کا کیا مطلب ہے؟ نیکی کی بات بولے، اچھائی کی بات بولے اور اس پر عمل کرے۔ یہ نہیں کہ میں نے آج ڈاکہ مارنا ہے، اب بول دیا تو اس پر عمل کر کے دکھائے۔ گناہ کے کام میں اس سے تو بچنا ہے۔ تو زبان سے بولنے کا کیا مطلب ہے؟ نیکی کی بات، کوئی اچھی خواہش کا اظہار کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے اس کے مطابق عمل کر کے بھی دکھائے، یہ ہے صدق بالقول۔ اور تیسری قسم ہے سچائی کی صدق بالقلب، دل کی سچائی۔ دل کی سچائی کا مطلب کیا ہے؟ دل کی سچائی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں جو عقیدے رکھتا ہے ان عقیدوں کے مطابق اس کا عمل ہو۔ جس طرح ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر، تو ہمارا عمل بھی اس بات کی گواہی دے کہ واقعی میں یہ اللہ کو ماننے والا ہے اور یوم آخرت کی جزا اور سزا پر یقین رکھتا ہے۔ یہ ہے دل کی سچائی، کہ دل میں جو عقیدے ہیں اس کے مطابق اس کا طرز زندگی ہو، اس کے مطابق اس کا کاروبار ہو، اس کے مطابق اس کے زندگی کے معمولات ہوں، اس کے مطابق اس کی شادی بیاہ کی تقریبات ہوں، اس کے مطابق ہی سب کچھ ہو، اس کی شکل و صورت بھی اس کے مطابق ہو، اس کا لباس بھی اس کے مطابق ہو، اس کا رہن سہن بھی اس کے مطابق ہو، سب کچھ دل کے جو عقیدے ہیں اس کے مطابق ہو۔ یہ ہے دل کی سچائی۔ اب جس طرح ایک مسلمان اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس میں 2 باتوں کا بیان ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی توحید، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب جب دل سے اس عقیدے کو مانتا ہے، دل کی سچائی اس کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، ایک ہی مشکل کشا ہے،
اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے۔ یہ عبادت کی ساری قسمیں ہیں۔ غائبانہ طور پر دعائیں کرنا، غائبانہ طور پر مدد کے لیے پکارنا، یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری صرف ایک اللہ کے لیے خاص رکھے تو یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کا جو معنی و مفہوم ہے، دل سے یہ اس کی صداقت کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے مطابق اس کا رویہ ہے، اس کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہے اور اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہے۔ اب جس کا عمل زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، لیکن عمل سے وہ دوسروں کو بھی مشکل کشا مانتا ہے، دوسروں کو بھی حاجت روا سمجھتا ہے، دوسروں کے نام کی بھی نظر نیاز دیتا ہے، دوسروں کو بھی مدد کے لیے پکارتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو اس نے سمجھا بھی نہیں اور اس پر اس نے عمل بھی نہیں کیا۔ یہ عقیدے کی جو سچائی ہے دل کی، اس کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ، یہ دوسرا جز ہے کلمہ طیبہ کا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اللہ کے رسول ہیں تو جو اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنی باتیں نافذ فرماتا ہے۔ اسی لیے اس نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس کے رسول کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول کی نافرمانی یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کا مستحق ہو گیا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، تو اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ جنت کا راستہ تو میری اطاعت کا راستہ ہے، تو میری اطاعت کو چھوڑ کر اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ کا نمائندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اس کی بات کو اپنی بات قرار دیا، اس کے قول کو اپنا قول قرار دیا، اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دی۔ یہ مقام اللہ کے رسول کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو حاصل نہیں ہے۔ تو قابل اتباع اور قابل اطاعت صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ تیسرے کسی آدمی کی رائے کو، کسی تیسری شخصیت کے فتوے کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا۔ اب جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ نہیں پہچانا اور اس مقام اور مرتبہ کے مطابق اپنا رویہ نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنے کسی امام کی رائے کو، اپنے کسی شیخ اور مشائخ و اکابر کے فتوے کو ترجیح دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ ہے سچائی کی تیسری قسم، کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم معنی کوئی مطابق رویہ اختیار رکھے، توحید عقیدہ بھی توحید کے مطابق ہو اور اس کا عمل بھی توحید کے مطابق ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح نہ دے۔ یہ ہے دل کی سچائی اللہ کے بارے میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بھی۔
اس کے مقابلے میں جھوٹ ہے، سچ کے مقابلے میں جھوٹ ہے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ جب تک جھوٹ سے نہیں بچے گا وہ سچا نہیں ہوگا۔ اور جھوٹ کی بھی کئی قسمیں ہیں، جیسے سچائی کی 3 قسمیں ہیں نا، اسی طرح جھوٹ کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک اللہ پر جھوٹ باندھنا، ایک اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنا، اور تیسری قسم ہے آپس کے معاملات میں جھوٹ کا اختیار کرنا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا کا کیا مطلب ہے؟ جس کو قرآن میں افتراء علی اللہ کہا گیا ہے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہ جو اللہ پر جھوٹا افتراء کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ پر افتراء کرنا کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کیا جائے جو اس نے نہیں بیان کی۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ توحید بیان کی ہے، لیکن کوئی شخص قرآن کریم کے کسی کلمے کی تحریف کر کے، معنوی تحریف کر کے، وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دے، غلط ترجمہ کر کے، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اللہ پر باندھتا ہے۔ جس طرح کئی لوگوں نے شرک ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کے ترجمے میں معنوی تحریف کی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہاں انسان کے بابت اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی، یہ اس چیز کا بیان ہے، علمہ البیان، خلق الانسان۔ تو یہ اس سے مراد جن سے انسان ہے کہ تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور انسانوں کو قوت گویائی عطا کرنے والا، ما فی الضمیر کے اظہار کی قدرت دینے والا، وہ بھی اللہ ہے۔ اب اس کا مفہوم بالکل واضح ہے، بالکل سادہ ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن جن کے عقیدوں میں شرک گھس گیا ہے، جن کے دلوں میں شرک نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں، انہوں نے اس میں معنوی تحریف کر کے اس سے شرک ثابت کر دیا۔ خلق الانسان کا ترجمہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، یعنی انسان سے صرف ایک شخص کو خاص کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تمام انسانوں کو بطور جنس کے بیان کیا ہے، لیکن ترجمے میں اس کو خاص کر دیا صرف ایک شخصیت کے ساتھ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، یہ ترجمہ کیا۔ اور علمہ البیان، اس کا ترجمہ کیا کہ اس کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا کر دیا۔ اب ما کانا و ما یکون کا علم، یہ صرف اللہ کی خاصیت ہے، اللہ کو حاصل ہے یہ مقام کہ جو کچھ ہو چکا، ما کانا و ما یکون، یہ عربی ترکیب ہے، اس کا مطلب آپ سمجھ لیں، ما کانا جو کچھ ہو چکا، اور ما یکون جو کچھ ہوگا قیامت تک، ہمیشہ کے لیے جو کچھ ہوگا، اس کا عالم جاننے والا کون ہے؟ صحیح عقیدہ توحید تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس مترجم نے قرآن میں معنوی تحریف کر کے علمہ البیان کا ترجمہ یہ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا کر دیا۔ اب کتنی بڑی جرت ہے، کتنی بڑی معنوی تحریف کر دی۔ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے۔ قرآن کریم میں یہودیوں کی طرح یحرفون الکلم عن مواضعہ، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ خصلت بیان فرمائی قرآن میں کہ وہ اپنی طرف سے ایک بات لکھتے ہیں اور عوام کو باور یہ کراتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم وویل لہم مما یکسبون، کہ یہ جو کچھ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور اس کے ذریعے سے جو یہ لوگوں کا مال اینٹھتے ہیں یہ بھی ہلاکت ہے۔ تو یہ مانوی تحریف کر کے لوگوں کے عقیدے خراب کرنا اور ان کے ایمانوں پر بھی ڈاکے ڈالنا اور ان کی جیبوں پر بھی ڈاکے ڈالنا، یہ تحریف مانوی یہودی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان قرآن کریم میں بیان فرمایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلی امتوں کی ہو بہو نقالی کریں گے، ان کے قدم بقدم چلیں گے، وہی کچھ ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ جس طرح یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات میں مانوی تحریف کرتے تھے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہی کام امت مسلمہ کے علماء، درویش اور مشائخ کہلانے والے وہ بھی کر رہے ہیں، اصحاب جبہ و دستار یہ کام کر رہے ہیں، اہل علم کہلانے والے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ پر افطرا باندھنا یہ جھوٹ کی سب سے بڑی قسم ہے، سب سے بدترین قسم ہے، اور اس کی سزا بھی اسی حساب سے سب سے بدترین ہوگی۔ اور دوسرا جھوٹ وہ ہے جو اللہ کے رسول پر باندھا جائے۔ اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کی جائیں، من گھڑت حدیثیں بیان کی جائیں۔ یہ بھی بدقسمتی سے عام ہے۔ جس طرح آپ نے بھی سنا ہوگا، مشہور ہے، لوگوں نے بنا رکھی حدیث، لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات ہی پیدا نہیں کرتا۔ سب بیان کرتے ہیں، دیوبندی علماء بھی بیان کرتے ہیں، بریلوی علماء بھی بیان کرتے ہیں، حالانکہ من گھڑت ہے، کوئی اس کی سند نہیں ہے، کوئی سر پیر نہیں ہے اس کا۔ اسی طرح اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، یہ بھی من گھڑت حدیث ہے۔ اس طرح متعدد حدیثیں ہیں جو یہ حضرات بیان کرتے ہیں، اور کئیوں کی تو سارے مذہب کی بنیاد ہی من گھڑت حدیثوں پر ہے۔ جس طرح شیعہ مذہب ہے، اس کی تو بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بابت وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد خلیفہ تو نے ہونا ہے، اسی لیے یہ کہتے ہیں، اس کو وصی کہا جاتا ہے، وصی و رسول اللہ۔ اب یہ عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنا وصی بنایا، حالانکہ یہ کہیں بھی نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں بیان نہیں ہوا ہے، لیکن ان کے سارے مذہب کی بنیاد یہی عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کے تحت وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، اسی عقیدے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کہ مسلمان تو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، ان کے ایمان کو بھی سب سے اعلیٰ درجہ مانتے ہیں ایمان کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صحیح خلیفہ راشد مانتے ہیں، ان کے ایمان کو بھی تسلیم کرتے ہیں، حضرت عثمان کو بھی خلیفہ راشد مانتے ہیں، ان کے ایمان کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن اس عقیدے والے جو من گھڑت حدیث پر عقیدہ ہے، انہوں نے کیا کہا کہ جی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی بنایا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی، تو چونکہ حضرت علی خلیفہ نہیں بنے اور حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے اس کی جگہ، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے یہ خلیفہ نہیں ہے بلکہ غاصب ہیں، ظالم ہیں، انہوں نے حضرت علی کا حق غصب کر کے خلافت پر قبضہ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق بھی خلیفہ راشد نہیں ہیں بلکہ غاصب ہیں، ظالم ہیں، مرتد ہیں، بے ایمان ہیں، منافق ہیں، سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان سب کے لیے۔
اس طریقے سے حضرت عثمان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی خلیفہ راشد نہیں ہے، کیوں کہ علی کا حق سب کیا ہے۔ تو اول نمبر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، لیکن ان کو 3 خلفاء کے بعد چوتھے نمبر پر خلافت ملی۔ تو یہ تینوں خلفاء جو پہلے ہوئے، یہ تینوں کے تینوں غاصب ہیں، ظالم ہیں، مرتد ہیں، منافق میں بے ایمان ہیں، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن یہ عقیدہ کس پر ہے؟ ایک من گھڑت بات پر۔ تو یہ اللہ کے رسول پر افتراء کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ باندھنا، اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوب کرنا، یہ جھوٹ کی دوسری بڑی قسم ہے۔ اور تیسری قسم ہے جو ہم آپس میں تجارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ان میں جھوٹ بولنا۔ بدقسمتی سے یہ پہلی 2 جھوٹ اس طرح عام ہیں ہمارے مذہبی طبقے میں، اس طریقے سے ہماری عملی زندگی میں، ہماری معاشرتی زندگی میں یہ جھوٹ بھی عام ہے۔ تجارت کاروبار سارا جھوٹ پر ہے، اللہ ماشاء اللہ، چند ہی لوگ ہیں جو صحیح چیزیں بیچنے والے ہیں، ورنہ سب میں ملاوٹ ہے۔ آپ کو دودھ خالص نہیں ملتا، حتیٰ کہ دوائیاں تک خالص نہیں ملتی، لیکن عوام کو باور یہ کرایا جاتا ہے کہ یہ ہے صحیح چیز دے رہے ہیں ہم۔ عام آدمی کی خواہش تو یہی ہوتی ہے جب وہ مارکیٹ میں، بازار میں کوئی چیز لینے جاتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے صحیح چیز ملے، اول نمبر چیز ملے، اوریجنل چیز ملے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہر ایسی چیز جس کی عوام کو ضرورت ہے اور جو عوام میں مقبول ہے، اس برانڈ کی، اس کے نام پر، اس کی نقالی میں کئی لوگوں نے چیزیں بنا رکھی ہیں، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، پتہ نہیں کتنی قسمیں بنا رکھی ہیں لوگوں نے، سمجھے۔ اب گاہک جب مانگتا ہے دکاندار سے اول نمبر چیز، لیکن اول نمبر چیز میں چونکہ نفع کم ملتا ہے، اور جو جعلی چیزیں بنی ہوتی ہیں، بناوٹی چیزیں بنی ہوتی ہیں، اس میں منافع زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے کاروباری لوگ اللہ ماشاء اللہ سوائے چند لوگوں کے، اکثریت جو ہے وہ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 مال رکھتے ہیں، اور عوام کو باور یہی کراتے ہیں کہ یہ ہم سے اچھا مال دے رہے ہیں، آپ کو اول نمبر دے رہے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ آپ کو سچا دکاندار بہت کم ملے گا۔ مارکیٹیں جھوٹ سے پر مبنی ہیں، سارا کاروبار جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو سچائی کے مقابلے میں جھوٹ کا اتنا چلن ہے، تو ایسے جھوٹوں کے لیے قیامت کے دن اللہ کی رضامندی کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے معاشرے میں یہ جھوٹ کا چلن بہت زیادہ عام ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ثلاثۃ، 3 آدمی ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام کرنا بھی پسند نہیں فرمائے گا، ولا ینظر الیہم، حتیٰ کہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ فرمایا المنان، پہلا وہ جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے۔ احسان کرنا بہت اچھی عادت ہے، بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑا صفت ہے، بہت اچھی، لیکن احسان کر کے پھر اس کو جتلانا، اس کو اذیت پہنچانا، اس کے وقار، اس کی عزت کو مجروح کرنا، احسان جتلا کر بڑی محفل میں، ہاں تو وہی نہیں ہے، میں نے فلاں موقع پر تجھ پر یہی احسان کیا تھا، آج تو اس طرح بولتا ہے ہمارے سامنے۔
بھری محفل میں لوگوں کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں، ان کا وقار مجروح کرتے ہیں، تو یہ احسان کر کے احسان جتلانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم احسان کر کے اپنے صدقہ و خیرات کر کے اس کو تم لوگوں پر احسان جتلا کر اور لوگوں کو تکلیف پہنچا کر برباد مت کرو۔ اس طرح اس کا احسان صرف برباد ہی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے عذاب کا مستحق قرار پا جاتا ہے۔ تو یہ تین آدمی، جس میں پہلا یہ ہے احسان کر کے احسان جتلانے والا، دوسرا آدمی المسبل ازارہ، جو اپنی شلوار پجامہ پتلون ٹخنے سے نیچے لٹکائے رکھتا ہے، یہ بیماری بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ تیسرا آدمی فرمایا المنفق صلعتہ بالحلف الکاذب، کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنے سودے کو عوام میں رائج کرنا اور عوام کے اس کو ترغیب دینا کہ یہ بہت بڑا اچھا مال ہے اور بہت سستا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کئی دکانداروں کو، وہ کہتے ہیں جی یہ 200 روپے تو ہماری قیمت خرید ہے، ہم نے 200 روپے میں خریدی ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہی چیز وہ 150 روپے میں دے دیتا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، قسم بھی کھا رہا ہے، قسم کھا کے کہتا ہے کہ میری قیمت خرید 200 روپے ہے۔ یہ مثال دی میں نے آپ کو، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی تکرار کے بعد وہ چیز اس کو گاہک کو 150 روپے میں دے دیتا ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ اور اتنی بڑی جھوٹی قسمیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ تو یہ جھوٹ کا کاروبار بدقسمتی سے ایک ایسے معاشرے میں جس میں 98% مسلمان رہتے ہیں کتنا عام ہے، اور اس کی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ حالانکہ سچائی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سچائی کو غیر مسلم کافر بھی اختیار کریں تو اس کے نتائج ان کو بھی اچھے ملتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں اگر کوئی بتلایا کہ جی یہ یورپ کی بنی ہوئی چیز ہے، یہ میڈن انگلینڈ ہے، یہ میڈن جرمنی ہے، یہ میڈن جاپان ہے، تو لوگ اس کو آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کی چیز بنی ہوئی اس سے سستی ہوتی ہے، لیکن وہ سستی چیز لینا گوارا نہیں کرتے، بلکہ وہ میڈن انگلینڈ، میڈن جاپان، میڈن جرمنی، میڈن USA بنی ہوئی چیز کو ترجیح دیتے ہیں، مہنگی ہونے کے باوجود۔ کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ لوگ سچ بولنے والے ہیں، اگرچہ وہ کافر ہیں ہمارے نزدیک، عیسائی ہیں، بددین ہیں، ملحد ہیں، لیکن ان کا کاروبار سچائی پر مبنی ہے، اور انہوں نے اپنی اس سچائی کی بنیاد پر پوری دنیا میں اپنی کاروباری ساکھ بنائی ہوئی ہے۔ اس کاروباری ساکھ کی وجہ سے بہت کامیاب ہیں، دنیا بھر میں ان کا مال جا رہا ہے اور لوگ آنکھیں بند کر کے لے رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم لوگوں کا کردار کیا ہے کہ اچھا نمونہ دکھا کر کوئی آرڈر لے لیتے ہیں باہر سے تو مال نمبر 2 بھیج دیتے ہیں، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو وہ مال نہیں ہے جو مجھے نمونہ دکھایا گیا تھا۔ تو اس طرح کتنے بدنام ہو رہے ہیں ہم لوگ سے اس سچائی کو چھوڑ کر جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو سچائی یہ انسان کو نفع دینے والی چیز ہے جس کو ہم لوگوں نے بدقسمتی سے چھوڑ دیا ہے، اور جھوٹ یہ تباہی کا سامان ہے۔ وقت مجھے بتلا دینا کہ کتنا وقت 12 منٹ ہو چکے ہیں۔
اوپر ہو چکے ہیں؟ 12 منٹ باقی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے سچائی کو چھوڑ کر جھوٹ کو جو اختیار کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کا نتیجہ وہی ہے جو ابھی بیان ہوا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بڑی تنبیہ فرمائی ہے کہ علیکم بالصدق، کہ تم سچائی کو اختیار کرو، سچائی کو لازم پکڑ لو. کیوں؟ فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے. اور ان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جو ہے انسان کو جنت تک لے جانے والی چیز ہے. اور فرمایا ما زال الرجل یصدق ویتحری الصدق، کہ ایک انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور صدیقیت کا مقام و مرتبہ یہ بہت اونچا مقام ہے. یہ نبوت کے بعد صدیقیت یہ دوسرا نمبر ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچائی کو اختیار کرو، ہمیشہ سچ بولو، اور ہمیشہ تم سچ ہی بولتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں صدیق لکھ دیا جائے گا. یہ بہت اونچا مقام اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور فرمایا ایاکم والکذب، کہ دیکھو جھوٹ سے بچنا. کیوں؟ کہ ان الکذب یہدی الی الفجور، کہ جھوٹ جو ہے فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے. والفجور یہدی الی النار، اور فسق و فجور یہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. اور فرمایا کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے. ما زال الرجل یکذب ویتحری الکذب، کہ انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ ہی میں رہتا ہے ہمیشہ. حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بڑا جھوٹا آدمی. اب صدیق کے مقابلے میں جھوٹا لکھا جانا ایک مسلمان کے لیے کوئی گوارا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے. اگر واقعی میں ایمان ہے ہمارے اندر تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیقیت کا مقام حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ کذاب ہونے کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہی بات بیان فرمائی ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ وہاں اگر کوئی چیز انسان کے کام آئے گی تو یہی سچائی ہوگی، سچائی کا عمل ہوگا. اور سچائی میں جس طرح میں نے بتلا دیا پہلے کہ زبان سے بھی سچ، عمل سے بھی سچ، اور دل میں بھی سچ. عقیدے بھی صحیح، عقیدے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو عقیدہ ہم زبان سے اظہار کرتے ہیں، ہمارے عقیدے بھی اس کے مطابق ہوں، اور ہماری عملی زندگیاں بھی جھوٹ سے پاک ہو، سچائی پر مبنی ہو، صداقت پر مبنی ہو. اور جس طرح میں نے ابھی مثال دی ہے کہ ہم بدقسمتی سے ان چیزوں کی وجہ سے دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور ہم جن کو کافر سمجھتے ہیں، جہنمی سمجھتے ہیں،
وہ دنیا میں باوقار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس ایمان ہے، ایمان نہیں ہے لیکن سچائی ہے۔ تو یہ دنیا کے اسباب و وسائل جو ہیں، جس طرح کا کوئی استعمال کرے گا، اختیار کرے گا، اس کے نتائج بھی اس کے مطابق اس کو ملیں گے دنیا کی حد تک۔ آخرت میں تو ایمان کے مطابق جزا سزا ہوگی، لیکن دنیا کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اسباب پر رکھا ہے کہ دنیاوی اسباب کے مطابق کوئی اچھا راستہ اختیار کرے گا تو وہ ترقی کرے گا، کوئی برا راستہ اختیار کرے گا تو وہ تنزلی کی طرف جائے گا۔ تو ہم ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود سچائی کو اختیار نہیں کر رہے تو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور یہ ذلت و رسوائی ہماری صرف دنیا تک ہی محدود نہیں رہے گی بلکہ آخرت میں بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اور سچائی اگر کافروں نے اختیار کی تو وہ دنیاوی اور مادی ترقی میں آگے بڑھیں گے، چاہے وہ آخرت میں مجرم ہوئیں گے عدم ایمان کی وجہ سے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ تو آخرت کا معاملہ ہے۔ لیکن دنیا میں ظاہری اسباب جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور اس کے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہے تو لفظ کن سے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اسباب کے مطابق بنایا ہے، اور اسباب کے مطابق ہی وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ تو جو دنیاوی اسباب کے مطابق صحیح راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ قوم ترقی کرتی ہے، جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے وہ تنزلی اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اب یہ چیزیں ہم مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے ہماری یہ ساری چیزیں، ہمارے مذہب کی ساری خوبیاں غیروں نے اپنا لی ہیں۔ امانت، دیانت، سچائی، صحیح طریقے سے محنت کرنا، اپنے بنائے ہوئے قوانین، اصول و ضابطوں کو ملحوظ رکھنا، اس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کو بھی نہیں مانتے اور اللہ کے بنائے ہوئے ضوابط اور اصول کو بھی نہیں مانتے۔ ہم ڈبل مجرم ہیں کہ اللہ کے جو مسلمہ قانون ہے، بنائے ہوئے ضوابط ہیں، جو اللہ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے ہمیں ہمارے سامنے بیان فرمائے ہیں، ہم ان کو بھی نہیں مانتے، اور ہم اپنا نظم مملکت چلانے کے لیے جو اصول و قوانین وضع کرتے ہیں، ٹریفک کے اصول ہیں، دنیا داری کے اصول ہیں، ہم ان کو بھی نہیں مانتے۔ کتنی بدقسمتی ہے ہماری، اور کیسا غلط رویہ ہے مسلمانوں کا۔ تو آج کا درس یہی ہے کہ ہم کو ایسے رویے سے بچنا ہے۔ یہ بھی بڑی مصیبت ہے، شیطان کا یہ بھی ایک بہت بڑا وسوسہ ہے کہ ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا شعور عطا فرمایا ہے، وہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا جرم ہے اور سچ بولنا یہ صحیح ہے، اور سچائی اس کا فائدہ بھی ہوگا، لیکن شیطان اس کو ورغلا کر یہ کہتا ہے وہ سارے لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں، تو ایک اکیلا سچ اختیار کرے گا تو کیا فائدہ ہے؟ وہ ایک سمجھنے والا وہ بھی اختیار نہیں کرتا سچائی کو، وہ بھی اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ یہ شیطانی ورغلے ہیں۔ ہر شخص قیامت کے دن ہر شخص نے اپنا جواب دینا ہے۔ وہاں یہ بات تو نہیں چلے گی یا اللہ ساری مارکیٹ میں لوگ 2 نمبر بیچ رہے تھے تو میں 1 نمبر کس طرح بیچ سکتا تھا؟ وہاں یہ عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا قابل قبول ہوگا؟ تو ہر شخص کو اپنا عمل صحیح کرنا ہے، اپنا رویہ صحیح کرنا ہے، اپنی تجارت صحیح کرنی ہے، اپنا کاروبار صحیح کرنا ہے۔ ساری دنیا جو مرضی کرتی رہے، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کا صحیح شعور عطا فرمایا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں ان باتوں کو، ان سچائیوں کو اختیار کریں اور اس کے جو نتائج اچھے لوگوں کے سامنے ہیں اس کو واضح کریں۔ تو جو اکثریت وہ تو بدقسمتی سے دین کے شعور سے ہی بہرا ہے، ان کو تو دین کا شعور ہی نہیں ہے۔
وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو دیکھا دیکھی جو دنیا کر رہی ہے اس طرح کرتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں مذہبی رسم و رواج آبائی طور پر، خاندانی طور پر، برادری کے طور پر جو رائج ہیں سب ان کو اختیار کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، دین کا صحیح شعور عطا فرمایا ہے، ان کی تو ڈبل ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے صحیح رویہ اختیار کر کے، تجارت و کاروبار کا صحیح انداز اختیار کر کے ان کے سامنے مثال بن کر دکھائیں. ان کو معلوم ہو کہ ہاں یہ اہل حدیث کی دکان ہے، یہ قرآن و حدیث کے ماننے والے کی دکان ہے، یہاں مجھے صحیح چیز ملے گی. یہ اعتماد، یہ بھروسہ عوام کو ہے کسی بھی شخص کی دکان پر. یہ ہم اہل حدیث کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ہم اہل حدیث الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمایا ہے، اللہ کا شکر. لیکن اپنے عمل بھی صحیح کریں. عقیدوں کی صحت کے ساتھ ساتھ عمل کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے، تجارت کی اصلاح بھی بڑی ضروری ہے، کاروبار کی اصلاح بھی بڑی ضروری ہے. شادی بیاہ کی تقریبات کو بھی سادہ بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لوگ معلوم ہو کہ ہاں یہ اہل حدیث کی بچی کی شادی ہے، اہل حدیث کے بچے کی شادی ہے، یہاں پر وہ خرافات نہیں ہوں گی جو عام لوگوں کرتے ہیں. لیکن ہمارے بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ نے اہل حدیثوں کو صحیح عقیدہ عطا فرمایا تھا، اور ہمارے اسلاف عمل کے بھی سچے تھے. لیکن آج ہم الحمدللہ عقیدوں کی صحت سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے. اور ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچے عقیدے عطا فرمائے ہیں، اور ہمیں ایسے علماء عطا فرمائے ہیں جو ہمیں صحیح عقیدے بتلاتے ہیں. جو میں نے تو مثال دی ہے نا، لوگوں نے اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رکھا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ رکھا ہے، اور غلط عقیدے لوگوں کے اندر رائج کرتے ہیں، ان کے عقیدے بگاڑ رکھے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ آپ کو صحیح عقیدوں کی نعمت سے نوازا ہے. تو جس طرح لوگوں کو معلوم ہے کہ اس شخص نے بدعت کا ارتکاب نہیں کرنا، شرکی عمل کا ارتکاب نہیں کرنا، عقیدے کے خلاف، صحیح عقیدے کے خلاف کام نہیں کرنا، ان کو پتہ ہے لوگوں کو. تو ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں اس کی دکان پر غلط چیز بھی نہیں ہوگی، صحیح چیز میں ہمیں ملے گی. تو آپ اپنے عقیدوں کی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی تجارت کو بھی صحیح کر کے دکھلائیں عوام کو، اپنے کاروبار کو بھی صحیح کر کے دکھائیں، اپنی شادی بیاہ کی تقریبات کو بھی صحیح کر کے دکھائیں، اپنی شکل و صورت کو بھی صحیح کر کے دکھائیں، اپنے عمل و کردار کو صحیح کر کے دکھلائیں، اپنے اخلاق کو صحیح کر کے دکھلائیں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث مسلک کتنا فروغ پاتا ہے. ابھی تو اہل حدیث مسلک الحمدللہ فروغ پذیر ہے، پھیل رہا ہے، لیکن محض اپنی مسلک کی صحت کی بنیاد پر پھیل رہا ہے. اگر اس مسلک کے حاملین اپنا عمل بھی صحیح کر لیں، اپنا اخلاق بھی صحیح کر لیں، اپنی تجارت بھی صحیح کر لیں، اپنا کاروبار بھی صحیح کر لیں، ہر چیز کو سچائی پر اور صداقت پر اختیار کر لیں، تو پھر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اہل حدیث مسلک کتنی تیزی کے ساتھ فروغ پائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدوں کی صحت سے نوازا ہے، اور اس پر ہمیں لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. تو وہاں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی اس نعمت کا شکر اس طرح ادا کریں کہ اپنے عمل بھی صحیح کریں، اپنا اخلاق اور کردار بھی صحیح کریں، اپنی زبان بھی صحیح کریں، اپنا کاروبار بھی صحیح کریں، اپنی تجارت بھی صحیح کریں، اپنے لین دین کے معاملات صحیح کریں. زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر لوگوں کے سامنے یہ نمونہ بن کر دکھائیں کہ یہ قرآن و حدیث کا ماننے والا ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ توحید کا پرستار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے. اس سے ہمیں کوئی غلط چیز نہیں ملے گی اور ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو ہمیں ایسا ہی بن کر لوگوں کو دکھانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.